پھر ایک بار دوبارہ سے باتیں شروع کریں گے. لکھا ہے 2019 سے میں نے یہ باتیں لکھنی شروع کی ہیں. اس کا جو مضمون رکھا ہے حکمت کی باتیں اور اظہار محبت، یہ اس کا رحم ہے اور تجربہ. ان باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کی زندگی بدل دے یا آپ کی زندگی میں وہ بات فائدہ پہنچانے کے لیے ہو. پہلی بات آپ نے ان کو نوٹ کرتے جانا ہے. اگر تو نے مجھے عقل دی ہے تو سوچ بھی دے، اگر اس بدلے میں تو نے دل ڈالا ہے تو سمجھ بھی دے. یہ پہلی بات ہے. اس لیے کہ میں مشہور ہونا نہیں چاہتا بلکہ تیرے حضور رہنا چاہتا ہوں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات، جو انسان کہتا ہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، یا رات کو اکیلا سوئے یا جب اس کے سامنے شیطان آ جائے تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے. چوتھی بات، میں نے دنیا میں محبت بڑی چیز دیکھی ہے، بے شک خدا کو انسان سے ہو یا انسان کو خدا سے. پانچویں بات، جب میں نے سوچا کہ اس نے زیادہ تکلیف کیوں برداشت کی تو سمجھ میں آیا کہ میرے گناہ زیادہ تھے، اس لیے اس کو زیادہ تکلیف اٹھانی. چھٹی بات، میں نے خداوند سے کہا کہ میرے دل کی رسی تیرے قدموں سے بندھی ہے. ساتویں بات، اور میں نے یہ بھی کہا اگر تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے قدموں کو پکڑ لوں اور ساری دنیا زور لگائے لیکن میں تیرے قدموں کو نہ چھوڑوں. آٹھویں بات، میں نے بڑا غور کیا اور اندازہ لگایا کہ انسان کو دو چیزیں یا دو باتیں تبدیل کرتی ہیں، یعنی غیرت یا محبت، جس سے انسان الگ نظر آتا ہے. نویں بات، خدا کمزوری میں زور دیتا ہے اور شیطان کمزوری میں حملہ کرتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. 10ویں بات، میں خدا کو اس لیے نہیں بھولتا کہ وہ مجھ پر رحم کرتا ہے، اور شیطان کو اس لیے نہیں بھولتا کیونکہ وہ مجھ پر حملہ کرتا ہے. 11ویں بات، خوش قسمت ہے وہ بدن جسے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. 12ویں، میں دنیا سے اس لیے دل نہیں لگاتا کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی، میں نے اس سے دل لگایا جو مجھے دنیا کے ختم ہونے سے پہلے بچا لے. 13ویں، ہر بات بھول جاتا ہوں لیکن یہ بات نہیں بھولتا کہ میں نے ایک دن خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا. 14ویں، میں نے خداوند سے کہا کہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں تیرے نام سے کہلایا جاؤں اور یہی میری اس دنیا میں میراث ہو. 15ویں، جو خداوند نے میرے لیے کیا ہے وہ بہتر ہے، جو وہ کرے گا وہ اور بھی بہتر ہے. 16ویں بات، تو نے اپنے آپ کو میرے لیے پست کیا، میں تیرے لیے اپنے آپ کو پست کرتا ہوں. 17ویں بات، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے میرے سارے گناہ معاف کر. 18ویں بات، اے میرے خداوند خدا، تو نے ثابت کرنا ہے کہ تو میرے ساتھ. 19ویں بات، اس لیے خداوند میرے خدا، جب میں تیرے کام کے لیے جاتا ہوں اور جب آگے ابلیس آئے تو اپنا زور آور ہاتھ بڑھائے، اور اگر بیمار آئے تو شفا والا ہاتھ. 20ویں بات، میں نے جب یہ کام شروع کیا تو لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں کی بلکہ خداوند سے رہنمائی لی اور بیماروں کے لیے دعا کی. 21ویں بات، جب اس کی حضوری آ جاتی ہے تو جس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے. یہ 21ویں بات ہے. ابھی 22ویں،
اے خداوند خدا اپنا روح مجھ سے جدا نہ کر لینا. اگر تو اپنا روح مجھ سے دور کر لے، اگر تو اپنا روح مجھ سے دور کرے تو میں اس جانور کی مانند ہو جاؤں گا جو دھوپ میں باندھا گیا ہو، جس کی نہ پیاس کوئی محسوس کر سکے، نہ بھوک اور نہ کوئی تکلیف. ابھی یہ 23ویں بات ہے. میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا، اگر ان کا بس چلے تو مغرور ہیں، اگر نہ چلے تو بہت مجبور ہیں. یہ 23ویں بات ہے. آگے 24ویں ہے. لوگوں نے میرے گناہ نوٹ کر کے کتاب بھر لی ہے. لوگوں نے میرے گناہ نوٹ کر کے کتاب بھر لی ہے. جو خدا نے مجھے معافی دی ہے اور نیکی کی ہے، نہ تو وہ کتابوں میں، نہ کاپیوں میں، نہ کسی اور میں بھر سکیں گے. یہ 24ویں بات ہے. ابھی 25ویں بات. خداوند معجزہ کرنے کو تیار ہے، ہمیں معجزہ دیکھنے کے لیے تیار ہو. یہ 25ویں بات ہے. ابھی 26ویں بات. اگر میں نے گناہ کیے ہیں تو بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے 50 سال گناہ میں نہیں رہا. مجھے پورا یقین ہے کہ میں 50 سال گناہ میں نہیں رہا. 27ویں بات میں لکھا ہے، اور بڑے ایمان سے کہتا ہوں. اسی کی یہ دوسری بات ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی بات ہے. یہ 27ویں بات. اور بڑے ایمان سے کہتا ہوں، اس کی رحمتیں اور شفقتیں ہزاروں سال سے ہیں جو بنی آدم کو معاف کرتا ہے. یہ 27ویں بات ہے. ابھی 28ویں. اس بات کو میں فی الحال چھوڑوں گا. ابھی 29ویں بات پر توجہ دیں گے. میں نے اس بات پر بڑا غور کیا کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ ہے تو وہ ضرورت کا ہے. دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو وہ ضرورت کا ہے. 28ویں بات یہ سیف ہی رہے گی کہ اس کو میں نے چھوڑا ہے، کوئی وجہ ہے. اچھا 30ویں بات. جو کوئی شاگردوں کو نہیں مانتا وہ مسیح کو نہیں مانتا، بے شک اس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں. 31ویں بات. جو نبیوں کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. اب یہ باتیں اصل میں بڑھ گئی ہیں. یہ 40 باتیں ہیں، لیکن میں نے 30 کہہ دی ہے. کوئی بات نہیں، آگے بڑھیں گے ہم. 28ویں بات میں نے چھوڑی، اس بات کو یاد رکھیں. مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات سے ہوتا ہے اگر کوئی گناہ میں مر جائے. یہ 32ویں بات ہے. ابھی 33ویں. مجھے اس سے نفرت ہے جو اپنی عزت بنانے کے لیے خدا کے کلام کو رد کرتا ہے. ابھی 34ویں بات. میں نے دیکھا انتظار کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہر کوئی انتظار نہیں کر سکتا. ابھی 21ویں صدی میں جو بات مجھے ملی ہے 21ویں صدی کے حوالے سے، یہ 35ویں بات ہے. میں نے بڑی توجہ سے نگاہ کی. 97% جیسا کلام سننے والے کا حال ہے ویسا ہی سنانے والے. 97%. اور 36ویں بات ہے. پاسٹر کو عزت بھی ملتی ہے کلیسیا کی طرف سے، اور ذلت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے. یہ سوچنے والی بات. یہ 36ویں بات ہے. ابھی 37ویں بات. لکھا ہے کہ عاجزی سے نعمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. یہ 37ویں بات ہے.
आजिज़ी से नेमतें और बरकतें मिलती हैं और हमाकत के आने से वो चली जाती है। हमाकत के आने से वो चले जाते। और 33 और 8 33वीं बात, कुछ लोग सज़ा पाकर सुकून पाते हैं। कुछ लोग सज़ा पाकर सुकून पाते हैं, कुछ लोग सज़ा पाने के बावजूद भी नहीं समझते। 39वीं बात, बहुत सारे खादमों में ये बात है, अगर वो खुद तफसीर करें तो ठीक है, अगर दूसरा करे तो वो ठीक नहीं। हालेलुया। इसमें अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो आप मुझे बता दें। अभी अगर खुदा ने मुझे और हिकमत दी तो मैं और बातें लिखूंगा। ये एक एक बात करके मुझे मिली। ये देखें कि साल में 40 बातें मिली हैं। ये आम बातें नहीं है ना किसी को। ये एक तजुर्बा खुदा ने मुझे दिया है, क्योंकि इंसान जब खुदा की तरफ आता है तो ज़रूर उसकी जो खिदमत होती है या काम होता है वो उसी से पहचाना जाता है। अब जो खुदा ने